ایک چھوٹا سا عنوان ہے، اہم ہے، ایک ہی نشست میں جو ہے بات ختم ہو جائے گی، لیکن اہم ہے، مختصر بیان ہے، لیکن عنوان کافی اہم ہے، خصوصاً اس ماحول میں، اس حالات میں، یہ جو زمانہ گزر رہا ہے اس میں رشتہ داروں سے قطع تعلق ہو جانا، یعنی رشتہ داروں سے رشتہ توڑ دینا، تعلق توڑ دینا۔ موجودہ زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں حالات میں کہ اتنا خطرناک اس دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ سگے بھائی ایک دوسرے سے جو ہے زمانے سے نہیں ملے، رشتہ توڑ لیا تو توڑ لیا۔ خالہ، پھوپھی، چچا، کوئی اپنی خالہ سے ٹوٹا ہوا ہے، کوئی اپنی پھوپھی سے ٹوٹا ہوا ہے، کوئی اپنے چچا سے ٹوٹا ہوا ہے، کوئی اپنے تایا سے ٹوٹا ہوا ہے۔ اس طرح جو اور تو اور یہ لائیو واقعات ہیں جہاں پہ جو ہے اولاد جو ہے اپنے ماں باپ سے بھی ٹوٹی ہوئی ہے، تعلقات توڑے ہوئے ہیں۔ تو بڑی سخت وعید آئی ہے، یہ تعلقات جو توڑتے ہیں ان کے تعلق سے بڑی سخت وعید آئی ہے، بلکہ ہم تو اس امت سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں یہ تعلیم دی ہے، کیا فرماتے ہیں، جس شخص میں جو ہے 3 خصلتیں ہوں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حساب آسان کرے گا اور اسے جو ہے اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا۔ پہلی یہ کہ جو اسے محروم کرے وہ اسے عطا کرے، کوئی اسے چھین لے رہا ہے لیکن یہ الٹا جو ہے اسے عطا کر رہا ہے کچھ۔ دوسرا، جو اسے قطع تعلق ہو، رشتہ توڑے، تم اسے جو ہے ملاپ کرو، یعنی اسے الٹا جو ہے مل رہے ہیں جا کے، وہ تم اسے رشتہ توڑ رہا ہے اور تم جا کے مل رہے ہو۔ تیسرا، جو تم پر ظلم کرے تم جو ہے اس پر رحم کرو، اسے معاف کرو۔ یہ 3 خصلتیں پوری انا کو مار دیتی ہے آدمی کی، یعنی آپ کو جو ہے کوئی شخص جو ہے آپ کے پاس کچھ تھا وہ چھین لیا، محروم کر دیا آپ کو، اب اللہ نے آپ کو دیا ہے اور اس کو جو ہے وہ محروم، وہ اس کے پاس موجود نہیں ہے، آپ جو ہے الٹا اس کو عطا کر رہے ہیں۔ ایک وقت تھا اس نے آپ کو محروم کیا تھا، اب پھر ایک وقت ہے جہاں پہ جو ہے ایک شخص نے آپ سے جو ہے رشتہ توڑ لیا تھا محض دنیاوی وجوہات کی بنا پہ، اب آپ الٹا جا کے اسے مل رہے ہیں، رشتہ جوڑ رہے ہیں۔ ایک وقت تھا جب آپ پہ وہ شخص ظلم کرتا تھا، آپ جو ہے الٹا جو ہے جب آپ کی باری بھی آ رہی ہے تو آپ جو ہے رحم کر رہے ہیں اور معاف کر رہے ہیں۔ یہ انتہائی انکساری اور عاجزی کی تعلیم ہے جو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے رسول اللہ نے جو ہے عطا کی۔ بہرحال رشتہ داری سے، رشتہ داروں سے قطع تعلق ہو جانا، خصوصاً اپنے جو سگے رشتہ داروں سے جو توڑ لینا ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ سورہ نساء کی آیت ہے کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور قرابت داری سے ڈرو، یعنی قرابت داری کے تعلقات منقطع کرنے سے ڈرو۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ پھر تم سے یہ بھی توقع ہے کہ اگر تم کو حاکم بنا دیا جائے تو تم ملک میں فساد برپا کر دو اور اپنے رشتے ناطے توڑ ڈالو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، پس اس نے ان کو بہرا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور ایک آیت ہے سورہ رعد کی کہ اللہ فرما رہا ہے کہ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور میثاق کو نہیں توڑتے، اور جو ان رشتوں کو جوڑتے ہیں جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے خوف رکھتے ہیں۔ وہ بندگان خدا کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، میثاق کو نہیں توڑتے، رشتے کو قائم رکھتے ہیں، جوڑتے ہیں جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ ایک اور ایک جگہ پہ اللہ فرما رہا ہے، رسول فرما رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، یعنی رشتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آگے مصنف لکھتے ہیں اس کتاب کے کہ پس جو شخص اپنے ضعیف و ناتواں یعنی کمزور اور ضعیف رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لے، رشتہ توڑ لے، ان کو چھوڑ دے، ان پر بڑاپن ظاہر کرے، اور وہ مالدار ہونے کے باوجود ان پر نیکی اور احسان نہ کرے جبکہ وہ محتاج ہوں، تو ایسا شخص اس وعید میں داخل ہے کہ وہ جنت میں جانے سے محروم ہے، الا یہ کہ اللہ عز و جل کے حضور توبہ کر لے اور ان کے ساتھ جو ہے حسن سلوک سے پیش آئے۔ ایسا دیکھا جاتا ہے اکثر رشتہ دار یہ توڑ لی جاتی ہے جہاں پہ جو ہے سگے رشتہ دار ہیں، بھائی بہن ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، جو ایک آدمی جو ہے امیر ہے اور ان کے بالکل جو قریبی رشتہ دار ہیں جو ہے وہ کافی غریب ہیں، کیونکہ جو ہے رشتہ داری توڑ لی گئی ہے، اور وہ جو ہے صدقہ بانٹ رہا ہے دوسری طرف، دوسرے لوگوں کو، غیروں کو جو ہے بانٹ رہا ہے، چونکہ ان سے رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، ان کو جو ہے محروم رکھا ہے، حالانکہ جو ہے یہ زیادہ مستحق ہے۔ تو یہاں پہ رسول فرماتے ہیں کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حدیث رسول سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص کے رشتہ دار ضعیف و ناتواں ہو اور وہ ان سے حسن سلوک نہ کرے، کمزور ہیں، ناتواں ہیں، اور جو ہے مطلب ان کے حالات اچھے نہیں ہیں، اور ان کے علاوہ تو وہ شخص جو ہے جس کے رشتہ دار ضعیف اور ناتواں ہو اور وہ ان سے حسن سلوک نہیں کرتا، اچھائی سے پیش نہیں آتا، ان کی خدمت نہیں کرتا، اور ان کے علاوہ
کسی اور کو اپنا صدقہ دے دے تو اللہ اس کا صدقہ قبول کرتا ہے، نہ روز قیامت اس کی طرف دیکھے گا، یعنی نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ اگر وہ خود محتاج ہو تو وہ ان سے میل جول رکھ کر اور ان کے حالات معلوم کر کے تعلق جوڑنے کی کوشش کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے تعلق جوڑے رکھو، خواہ سلام کے ذریعے ہو، صرف جو ہے سلام کے ذریعے ہی صحیح اپنی رشتوں سے جو ہے جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان سے جو ہے تعلق جوڑے رکھو، چاہے سلام ہی کے ذریعے۔ اور ایک حدیث مبارک ہے کہ تم میں سے جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے رشتہ داروں سے جو ہے تعلق قائم رکھے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے فرمایا کہ تعلق قائم کرنے والا وہ نہیں جو بدلے میں تعلق قائم کرے، بلکہ تعلق قائم کرنے والا وہ شخص ہے جب اس سے تعلق توڑا جائے تو وہ اسے جوڑے۔ وہ توڑ رہے ہیں تو تم جا کے جوڑو، ان سے جو ہے الٹا معافی چاہنا، جڑنا یہ آسان بات نہیں ہے، بلکہ ان سے کیونکہ جو ہے یہ جو تعلقات جو ٹوٹتے ہیں اس میں وجہ صرف دنیا ہی ہوتی ہے۔ خدا واسطے جو تعلق توڑا جاتا ہے وہ بالکل الگ معاملہ ہوتا ہے، رشتہ داری، پیسہ، سٹیٹس اور کچھ خانگی معاملات ہوتے ہیں جس وجہ سے جو ہے رشتے عموماً جو ہے توڑ دیے جاتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آگے حدیث مبارک ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے حدیث بیان کر رہے تھے، ایک حدیث مبارک حضرت ابو ہریرہ بیان کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا میں ہر خاطر رحم پر تنگی کروں گا ورنہ وہ ہمارے پاس سے کھڑا ہو جائے، میں جو ہے اس کے اوپر رحم نہیں کروں گا، جو رشتوں کو توڑتا ہے اس کے ساتھ جو ہے اچھے طریقے سے پیش نہیں آؤں گا، ورنہ جو ہے وہ یہاں سے چلا جائے۔ بس حلقے کے آخر سے صرف ایک نوجوان کھڑا ہوا، بس وہ اپنی پھوپھی کے پاس گیا جس سے اس نے کئی برسوں سے قطع تعلق کر رکھا تھا، اور اس نے اس سے صلح کر لی۔ اس کی پھوپھی نے اسے کہا بھتیجے کون سی چیز تمہیں یہاں لے آئی ہے؟ اس نے کہا میں رسول اللہ کے صحابی ابو ہریرہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کہا میں ہر خاطر رحم پر تنگی کروں گا ورنہ وہ ہمارے پاس سے چلا جائے۔ اس کی پھوپھی نے اسے کہا ابو ہریرہ کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ ایسے کیوں؟ بس وہ ان کے پاس گیا اور اس کا اپنی پھوپھی کے ساتھ جو مکالمہ و معاملہ ہوا انہیں بتایا اور ان سے پوچھا خاطر رحم آپ کے پاس کیوں نہیں بیٹھ سکتا، ان رشتوں کو توڑنے والا کے پاس کیوں نہیں بیٹھ سکتا؟ تب تو ابو ہریرہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جس قوم میں خاطر رحم ہو وہاں رحمت نازل نہیں ہوتی، یعنی جہاں پہ ایک محفل جم رہی ہے وہاں پہ ایک شخص ہے جو یہ قریبی رشتوں کو توڑا ہوا ہے، اس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو وہاں پہ جو ہے اللہ کی رحمت ہی نازل نہیں ہوتی، اس لیے حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا جو ہے یہاں سے جو شخص ہے وہ جو ہے اٹھ کر چلا جائے۔ اس بات کو آپ یاد رکھیے، یہ بہت اہم چیز ہے کہ اپنے جو ہے رشتوں کو جوڑنا۔ ساتھ ہی ساتھ ایک آخر حدیث مبارک رسول وسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاطر رحم جنت میں نہیں جائے گا، خاطر جنت میں نہیں جائے گا، جو رشتوں کو توڑتا ہے، بالکل صغیر رشتے تھے اس نے جو ہے دنیاوی معاملات کی وجہ پہ جو ہے توڑ دیا ہے۔ ایک بات اس کے ساتھ خلاصہ کرتے چلے جائیں کہ آپ یہ جو رشتوں کو جو توڑنا ہے یہ وہ نہیں ہے جہاں پہ جو ہے آپ ہمارے پاس سنتے آئے ہیں کہ بزرگان مہدویہ فقراء کرام جو ہے دائروں میں رہتے تھے اور اپنے رشتہ داروں کے پاس نہیں جاتے تھے، یہ جو ہے محض اللہ واسطے تھا، وہاں پہ انہوں نے جو ہے رشتہ توڑا نہیں تھا، وہ گوشہ نشینی اختیار کی تھی۔ آج بھی ایسے فقراء ہیں جو ہے غیر تاریخی دنیا ہونے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے جو ہے دوسرے اپنے رشتہ داروں کے پاس نہیں جاتے ہیں، لیکن رشتہ توڑے نہیں ہیں، وہ جو ہے یہ آپ خیال رکھیے کہ جو ہے وہ رشتہ توڑتے نہیں، جو فقراء ہے وہ رشتہ توڑے نہیں ہے کہ جان بوجھ کے کچھ انبن ہوئی ہے اور رشتہ توڑے ہیں، وہ جو ہے گوشہ نشینی اختیار کی۔ تو گوشہ نشینی جو ہے ایک الگ چیز ہے، خدا کے واسطے جو ہے گوشہ نشین ہوئے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ یاد رکھ لیجیے جہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے رشتوں کو جوڑنے کی بات کر رہا ہے اور رشتوں کو توڑنے کے تعلق سے آپ نے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے سنے ہیں، کافی وعید ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو شخص بے دین ہو جائے اس سے بھی جو ہے رشتہ جوڑ لے، خصوصاً اس حالات میں جہاں پہ جو ہے ہمارے پاس قیامت ہی کے آثار ہی کی بنا پہ جو ہے جو ارتداد ہو رہا ہے۔ اب اگر کوئی شخص بالفرض جو ہے دین مہدی سے پلٹ جاتا ہے، اب آپ کا اگر وہ رشتہ دار ہوگا تو اس کا مطلب یہ نہیں کیونکہ جو ہے رسول اللہ نے فرمایا ہے آپ اسے جو ہے رشتہ جوڑیں۔ وہ صورت جو ہے صرف ماں باپ کے واسطے بیان کی گئی ہے کہ اگر ماں باپ مشرکین بھی ہے تو جو ہے ان سے حسن سلوک کرو، صرف وہ ماں باپ کے واسطے، ورنہ جو ہے اگر دین مہدی سے کوئی ارتداد کر جاتا ہے تو اگر آپ پھر بھی جو ہے رشتہ تعلق قائم رکھ رہے ہیں تو جو ہے وہ اس زمرے میں نہیں آتے۔ اس بات کو آپ جو ہے کلیئر رکھیے، کیونکہ جو ہے یہ مومنین کے واسطے جو ہے یہ بیان کیا گیا ہے، جہاں پہ جو ہے وہ صرف جو ہے ماں باپ کے واسطے ہے کہ اگر جو ہے ماں باپ بے دین ہے یا جو ہے مشرکین بھی ہے تو جو ہے ان کے ساتھ جو ہے اس نے سلوک کرنا ہے، کیونکہ جو ہے انہوں نے جو ہے آپ کو جنا ہے، ان کے ذریعے جو ہے آپ کا اس دنیا میں جو ہے ظہور ہوا ہے۔ ورنہ جو ہے جہاں پہ یہ بات آتی ہے وہاں پہ جو ہے وہ قرآن مجید میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمارے قوم کے تعلق سے فرما رہا ہے کہ ذلت للمؤمنین و عزت للکافرین، یعنی یہ لوگ جو ہے
مومنین سے جو ہے نرم دل ہوتے ہیں، بچ جاتے ہیں، اور کافروں سے جو ہے سخت ہوتے ہیں۔ جہاں پہ کافر جو ہے اگرچہ کہ جو ہے اپنا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، دین مہدی سے اگر پلٹ گیا تو وہاں پہ جو ہے آپ کو خدا کے واسطے جڑنا اور خدا کے واسطے توڑنا۔ یاد رکھیے، حب للہ بغض للہ، یعنی محبت اللہ کے واسطے اور بغض بھی اللہ کے واسطے۔ تو وہاں پہ جو ہے اس کو خط تعلق سے جو ہے کوئی جو ہے گناہ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ جو ہے یہ مومنین کے واسطے جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ بہرحال اللہ چاہا تو انشاءاللہ کل کی نشست میں جو ہے کچھ اور بڑے بڑے عنوانات ہیں، اللہ چاہا تو انشاءاللہ جو ہے اگلی نشستوں میں گفتگو کی جائے گی۔ اہم عنوانات ہیں، حالات حاضرہ میں خاص طور پہ ہم جو ہے بہت زیادہ جو ہے اس طرف جو ہے مائل ہوتے جا رہے ہیں، گناہوں کی کثرت ہو رہی ہے، جس سے جو ہے رحمت خداوندی سے دور ہو رہے ہیں، کفار جو ہمارے اوپر مسلط ہو رہے ہیں، جو ہر طریقے سے جو ہے جو بدکاری پھیل رہی ہے، برائی پھیل رہی ہے، اس کے اوپر جو ہے ہمیں نظر کرنا ضروری ہے، ورنہ بظاہر تو جو ہے ایک ایمان کا ڈھانچہ نظر آ رہا ہے، لیکن اندر سے یہ دنیا، یہ گناہ جو ہے ہماری روح کو، ایمان کو جو ہے کھوکھلا کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر نظر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ چاہا تو اگلی چیز میں دوسرے عنوان پہ گفتگو کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔